یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب فاروق احمد خان صاحب. اب جن کی صدارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بہترین استاد جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا صرف یہاں نہیں بلکہ ساتھرا زون میں، سرن کوٹ میں اور جہاں جہاں انہوں نے ڈیوٹی کی ہے وہاں پہ منوایا ہے. میری مراد جناب رزاق احمد خان صاحب سے ہے. اور علامہ اقبال کے یہ دو مصرے ان کی شخصیت پر پورے اترتے ہیں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جناب رزاق احمد خان صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں. جناب رزاق احمد خان صاحب، کلسٹر ہیڈ، پرنسپل گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول باٹن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی جناب فاروق خان صاحب، ایکس ماسٹر. آج کے مہمان ذی وقار الحج جناب حاجی شریف صاحب. ہمارے یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، زونل پریزیڈنٹ، سیکریٹری، ٹیچر ایسوسیشنز جناب بجاڑ صاحب جو جناب علی گڑھی سے تشریف لائے. یہاں تمام جتنے بھی ہمارے محترم اساتذہ صاحبان جو ہمارے کلسٹر سے یہاں تشریف لائے، فاروق صاحب کو الوداعی پارٹی دینے کے لیے، الوداعی تقریب میں شامل ہونے کے لیے میں سب کا ممنون مشکور ہوں. کہ میں سب کا اگر نام لوں تو وقت بہت ہو چکا. اس وقت میں نے دیکھا کہ 2 کے اوپر ہو گیا وقت، تو میں مختصراً آپ کا تعارف کروں گا. تو میں اپنے تقریر کا آغاز کروں گا کہ آج کا جو ہمارا یہ فنکشن تھا، اس میں آپ سب نے تشریف آوری یہاں رکھی. میں سب کو السلام علیکم و آداب کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جہاں تک آج کی یہ پارٹی کا مقصد تھا، اس میں ہمارے ایک بڑے ذی وقار استاد جناب فاروق خان صاحب ریٹائرڈ ہو گئے. ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے یہ فنکشن رکھا گیا. فاروق صاحب کا جو سروس کا دور تھا وہ 1991 میں شروع ہوا. 13 مئی 1991 میں ہماری اکٹھی سروس لگی تھی. یہ مینڈر بلاک میں چلے گئے تو ہم بالا کوٹ بلاک میں آ گئے. تو ان کو کہیں پہلے مینڈر جانا پڑا منکوٹ کی سائڈ، پھر بعد میں یہ مینڈر بلاک میں ہمارا یہ مچکا سکول پڑھتا تھا، تو پھر یہ یہاں بھی تشریف لائے بی جی کے پاس. یہاں بھی انہوں نے سروس کی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آتے آتے انہوں نے بلاک بالا کوٹ میں یہاں تشریف آوری کی. پھر یہاں ڈیفرنٹ اسکولز میں آئے، یہاں انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا. تو یہ اتنا لمبا سفر 30-35 سال کا انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں آج اس اسٹیٹ کی وسادت سے. میں ایز اے کلسٹر ہیڈ ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. ایجوکیشن میں نام کمانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ڈیوٹیفل رہتا ہے، جو اپنے ڈیوٹی سے احساس رکھتا ہے، منصب سے احساس رکھتا ہے، وہی آدمی عزت پاتا ہے. اب ان کا ایک یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پنکچر رہے. انہوں نے جس انسٹیٹیوٹ میں بھی گئے، انہوں نے وہاں اپنی جو فرض تھا اس کو فرض سمجھا، بچوں کو تعلیم دی، دل سے دی. اور آج وہی جو انہوں نے وقت بچوں کو دیا، اسی کے باعث ان کو آج عزت مل رہی ہے. تو آج میں اپنی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے ان کی، اللہ مالک ان کو صحت یابی دے اور ان کو سماج میں کام کرنے کے لیے موقع دے. اور ان کو اللہ موقع دے کہ یہ حج بیت اللہ کرے اور اپنے آخرت کو بھی سنوارے. جہاں تک کلسٹر کا تعلق ہے کہ ہمارا کلسٹر بہت بڑا کلسٹر ہے یہاں، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تمام گتی ودھی پہ نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مجھے آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے، 2.5 مہینے میں آیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے، کچھ سمجھا بھی ہے
اور خصوصاً میں نے زیادہ تر ٹائم جو ہے اپنے اسکول میں دیا، کیونکہ اگزام چل رہے تھے تو اس میں کافی مصروفیات تھی، تو اس وجہ سے میں آگے پیچھے نکل بھی نہیں سکا اور کلسٹر میں جا بھی نہیں سکا۔ اب نیا سیشن ہمارا شروع ہو گیا ہے 1 اپریل سے، تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں نیو اکیڈمک ایئرس پہ، اور میں ایک گزارش کروں گا کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن صاحب کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیو اکیڈمکس ایئر جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بچوں کو ایک ویلکم پروگرام کے ساتھ ہم نے بچوں کو انٹر کرنا ہے نئے سیشن میں۔ تو میں اب موقع تو نہیں مجھے مل سکا آپ سے بات کرنے کا، تو اس سٹیج کی وساطت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے کلسٹر کے اندر اس منڈے کو آپ کوشش کریں کہ تھوڑی سی تقریبات رکھیں بچوں کے لیے، اور اس کی ایک فوٹوگرافی بنا کے آپ سینڈ کریں تاکہ اس کو ہم آگے سینڈ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ فوٹوگرافی بنا کے باقاعدہ اس چیز کو آپ سینڈ کریں تاکہ ہم نے کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ اب ہائر اتھارٹیز کی یہ فرمان جاری ہو گیا ہے ان کا، تو اس کو ہم نے ماننا ہے۔ باقی جہاں تک کلسٹر کا کام کاج ہے یا ہمارے انسٹیٹیوٹ کا کام کاج ہے، تو اس میں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ مشکلات بھی ہیں، اس مشکلات میں سب سے بڑی مشکلات جو ہے ہمارا انڈر سٹاف ہے جو سکولز، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے کلسٹر کے ساتھ نہیں ہے یا ہمارے بلاک کے ساتھ نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ اسٹیٹ سے ہی ہے، اور اس مسئلے کو ہم نے خوش اسلوبی سے حل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں ہماری انرولمنٹ کم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ٹیچرز کو اٹھایا جائے، اور نزدیک ترین جہاں انرولمنٹ زیادہ ہے وہاں اس کو موقع دیا جائے تاکہ وہ وہاں خدمت کر سکے۔ اب کیونکہ یہاں ہی ہم نے ہی کرنا ہے، ان سکولوں کو چلانا ہے، اور ان سکولوں کو رن کرنے کے لیے ہماری مشینری یہاں یوز ہوگی، باہر سے تو کوئی آئے گا نہیں، تو اس لیے یہ ایک فرض منصبی سمجھ کر ہم اس چیز کی طرف جائیں گے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریشنلائزیشن کا مسئلہ تھا اس میں بھی ہم جا رہے تھے کہ ریشنلائزیشن کریں، لیکن ان پچھلے دنوں میں ایک آرڈر آ گیا پچھلے ہفتے میں کہ وہ مئی تک اب وہی وہ کام کریں گے جہاں ہیں وہ، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب زیادہ ہم لمبی چوڑی تو ریشنلائزیشن کر نہیں سکتے، البتہ کلسٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو نزدیک ترین انسٹیٹیوٹ ہے ان میں ہم تھوڑا سا رد و بدل کریں گے۔ اس کا یہ ہے کہ جہاں کمی ہے ہمیں جن سکولز میں ان کو ہم نے چلانا ہے، اور جہاں تک ہمارے اساتذہ کا مسئلہ ہے کہ ہماری تعلیم کا میدان جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ کلسٹر خصوصاً اور بلاک بالاکوٹ خوش قسمت ہے کہ یہاں بہت بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں اور تجرباتی لوگ ہیں، مطلب تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کلسٹر کا نام اور ہمارے بلاک کا نام بہترین جگہوں میں لیا جاتا ہے۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسی بلاک کو، اسی کلسٹر کو چلانے کے لیے ہم نے تگو دو سے کام لینا ہے، ہم نے دن دگنی اور رات چگنی اس کلسٹر کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا کوآپریشن ہوگا، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہم اپنا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے نبھا پائیں گے۔ اب ہماری پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو بھی ہم حل کریں گے۔ وہ حل کیسے کیا جائے گا کہ وہ بھی ہم نے آپ جو سنجیدہ لوگ کو کلسٹر کے اندر ڈیفرنٹ سکولز کے اندر آپ سے صلاح مشورہ کر کے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم کیا کریں گے، ایک دوسرے کی خدمات لیں گے تاکہ ہمیں یہ کمی محسوس نہ ہو۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا عرصہ ٹائم دینا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہ دیں، ایک ٹیچر کو دوسرے سکولز میں ایک مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ اس طریقے سے ہم جب کریں گے ری شفلنگ تو کچھ نہ کچھ اس کا آؤٹ پٹ ہمیں نکلے گا۔ اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ 4 یا 6 مہینے کا ہم ری شفل کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کڑائی ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچ پائے گا اور ہمارے کلسٹر کو بھی فائدہ نہیں پہنچ پائے گا۔ ہمیں 1 مہینہ 1.5 مہینہ ایک ٹیچر جائے گا، پھر اس کو ہم چینج کریں گے، دوسرے کو بھیجیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ کوشش ہے میری کہ جو ہی یہ کلاس بندی ہماری شروع ہو جائے تو اس میں ہم کریں گے
ताकि छुट्टियों तक हमारी ये कोशिश है कि बच्चे को कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि 2 महीने में वो जो छुट्टियां गुजारेगा उसमें वो कुछ काम करके आ जाएगा। वो काम तब भी होगा कि जब बच्चे को स्कूल्स में कुछ दिया जाएगा बच्चे को, तो उसकी आउटपुट जाके वो छुट्टियों में देगा हमें। अगर बच्चे को हमने जैसे वो आया उसी तरीके से हमने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में बिठा के रखा, तो फिर हम कहें कि 2 महीने के बाद बच्चा आएगा हमें कुछ आउटपुट देगा, ये नामुमकिन है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वो 2.5 महीने जो छुट्टियों के हैं उनको मद्देनजर रख के ही हमने ये जो आगे 1-1.5 महीना हमारे पास बचा है, इसको हमने उस तरीके से चलाना है ताकि हर बच्चे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे। दूसरा, हमारी ये स्कॉलरशिप वगैरह, वर्दियां वगैरह, बुक्स आपके पास आ चुकी हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन करके उसकी भी आप जरिए साहब को भेज दो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वगैरह भेज दो कि हमने तमाम किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्योंकि डायरेक्टर साहब ने भी इस पर टेस्ट किया है काफ़ी कि क्या बच्चों को किताबें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। ये चीज़ें भी हायर अथॉरिटीज ने बड़ा प्रेस किया हुआ है। दूसरा, मैंने कल फ्राइडे को वहाँ जामिया मस्जिद से भी अनाउंसमेंट करवाया कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें जो आ रहा है वो है हमारे इनरोलमेंट, जो है बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। तो इस परेशानी से निपटने के लिए एक तो हमें अगला हफ्ता जो है इसमें इनरोलमेंट ड्राइव चलानी है। इस इनरोलमेंट ड्राइव में हमें क्या करना है, मीटिंग्स भी करनी है स्कूल के अंदर, डोर टू डोर भी जाना है, हमें PRIs को भी लेना, पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको भी अपने इस मीटिंग में बुलाना है ताकि ये लोग भी हमारा तामल करें और मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल्स में हाजिर हों, जिससे क्या होगा कि ये 1.5-2 महीने के अंदर हम बच्चे को कुछ दे सकें और हमारा सेशन स्टार्ट हो जाए। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि हाजी साहब भी यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारा तामल करेंगे, अपने लोकल स्कूल जितने भी हैं, और इन लोगों को थोड़ा जागृति आप दें, थोड़ा इनको उजागर करें कि स्कूल चल रहे हैं, क्लासें चल रही है, बाकायदा सेशन शुरू हो चुका है, टीचर बैठे हैं लेकिन बच्चा नहीं आ रहा। और मुझे एक बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ का, शायद आपने भी ये नोट किया होगा कि यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त BSc PG लोग बैठे हुए, जो टीचर साहिबान हैं BSc PG लोग हैं बैठे हुए पढ़ाने को, और हमारा जो ये इलाकाई लोग हैं, हमारी यहाँ की कम्युनिटी है, वो 10th क्लास या 12th क्लास वाले लोगों ने जो ट्यूशन सेंटर खोले हैं वहाँ बच्चे छोड़े हुए कि बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे पास इतने तालीम याफ्ता लोग स्कूलों में बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सब्र करके 1-2 महीने बच्चे को बाकायदा आप स्कूल में भेजें तो उसके बाद आप आउटपुट लें बच्चे का, अगर आउटपुट ना आए तो फिर हम हर तरीके का एक्शन अपने उस्ताद पर ले सकते हैं। अब जब बच्चा इंस्टीट्यूट में ही नहीं आएगा, स्कूल में ही नहीं आएगा, तो वो आउटपुट क्या देगा? ये बड़ी परेशानी आ रही है हमारी इस वक्त। प्राइमरी लेवल पे देखा जाए, मिडिल लेवल पे देखा जाए, मैं खुद हायर सेकेंडरी में हूँ और आज मैं गया अंदर तो मैंने देखा कि 6 से 8 तक मेरे पास सिर्फ 16 बच्चे हैं वहाँ बैठे हुए, जबकि 5-6 टीचर वहाँ बैठे हुए पढ़ाने के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि कैसे एक टीचर पढ़ाएगा और क्या देगा, आउटपुट क्या बच्चा लेगा। तो यही दिन है पढ़ने के शुरू के कि ये 2 महीने अगर सही तरीके से ये लोग तावन करेंगे, पेरेंट्स तावन करेंगे हमारे साथ, तो ये बच्चा कुछ ना कुछ फायदा ले जाएगा। तो हम गुजारिश करेंगे आपसे चौधरी साहब कि आप भी तावन करें कि जितने भी लोकल स्कूल है हमारे मिडिल प्राइमरी, इनका तावन करें ताकि मैक्सिमम बच्चे स्कूलों में जाएं और तालीम हासिल करें। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो एक पार्टी जो रिटायरी के लिए रखी यहाँ, ये फारूक साहब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और मुबारकबाद भी आपको देता हूँ कि ये बड़े फख्र की बात होती है कि जब एक रिटायरी जा रहा है तो उसको एजाज से भेजा जाए। तो मैं मुबारकबाद इस क्लस्टर को, यहाँ के टीचरों को, स्टाफ को और खुसूसन जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और फारूक साहब की हौसला अफजाई की।
बाकी जहाँ तक हमारे क्लस्टर का मसला है या एकेडमिक मसला है, इंशाल्लाह विद इन डेज एक मीटिंग करने जा रहे हैं हम क्लस्टर लेवल पे अपनी, तो उसमें हम कोई नई तजुर्बात रखेंगे जिससे हमारे क्लस्टर में जो है उसका आउटपुट कुछ सामने आए। तो हमारे पास स्टाफ अच्छा खासा है, काम करने वाला स्टाफ है, जज्बा रखने वाला स्टाफ है, तो हमें फख्र है कि हम बहुत जल्द ही इस क्लस्टर को तरक्की की तरफ ले जाएंगे और इल्म की रोशनी से रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। पूर्व सदारती खुतबा हम समाप्त कर रहे थे। एकेडमिक सेशन के हवाले से भी बहुत ही खूबसूरत हदायत जारी की हैं क्लस्टर हेड साहब ने, और खराज तहसीन भी और शुक्रिया की रस्म भी अदा की है। साथ ही अब रस्मी तौर पर इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ इस अदारे के बेहतरीन टीचर जनाब सरफराज अहमद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स जो है वो मेहमान खुसूसी और सदर मोहतरम और